یہ امام ابو داود علیہ رحمہ یہ باب قائم کرتے ہیں کہ کفو کا مسئلہ، اگر اولاد اپنا نکاح غیر کفو میں کر لے، بچی بالغہ ہو، ایسی جگہ جا کر نکاح کر لے جو ان کے والدین کے لیے شرمندگی کا باعث ہو، ان کے لیے معاشرے میں بے عزتی کا باعث ہو کہ اس نے انتہا درجے کے ہیج لوگوں کے خاندان میں نکاح کر لیا، وہ بچہ فاسق و فاجر ہے جس سے اس لڑکی نے نکاح کر لیا، تو اولیاء کو، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ اولیاء کو اگر لڑکی غیر کفو میں شادی کر لیتی ہے جو ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے، تو اس اولیاء لڑکی کے ولیوں کو، اولیاء کو حق حاصل ہے کہ وہ ان کا نکاح فاسق کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ اور کفو، اب مسلمان ہونا، متقی پرہیزگار ہونا، یہ اسلام میں شرط ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام کو ایک صحابی حضرت ابو ہند وہ حجامہ کیا کرتے تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے حجامہ کیا۔ حضور علیہ السلام بنی بیاضہ کے ساتھ یہ تعلق رکھتے تھے، تو بنی بیاضہ کے قبیلے کے ساتھ یہ تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کا حجامے کی وجہ سے لوگ ان کو پیشہ حقیر سمجھتے ہوئے نہ تو اپنی بچیوں کی شادی ان سے کرتے اور نہ ان کی بچیوں کے ساتھ اپنے بچوں کی شادی کیا کرتے، یعنی ان کو دینا بھی حقارت سمجھتے اور ان کی بچیوں کو اپنے بچوں کے نکاح میں لانا بھی حقیر سمجھا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی بیاضہ، اے بنی بیاضہ، یہ انصار کی ایک شاخ ہے، فرمایا انکحوا ابا ہندن، فرمایا تم ابو ہند کے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ان کے خاندان میں بھی شادیاں کیا کرو، وانکحوا الیہ، اپنی بچیوں کے نکاح ان کے خاندان میں ان کے بچوں کے ساتھ اور ان کی بیٹیوں کے نکاح اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرو۔ اور وقال ان کان فی شیء مما تداوون به خیر فالحجامۃ، فرمایا اگر دوائی کے طور پر شفا کے لیے بہترین علاج ہے تو وہ حجامہ ہے۔ عرب میں یہ وہ رگ کو چیر کر اس سے خون نکالا کرتے تھے، تو یہ عربوں میں رواج تھا، حضور علیہ السلام نے بھی یہ عمل کروایا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں حضور علیہ السلام نے پیشے کو حقیر سمجھنے سے اور پیشے کی وجہ سے خاندانوں کو حقیر سمجھنے سے منع کر دیا۔ اب آخر میں آج لوگ سادات بچیوں کا نکاح غیر سید میں کرنا لوگوں نے حرام سمجھ لیا ہے، جس کی وجہ سے سادات کی بیٹیاں وہ بوڑھی ہو رہی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں صحیح النسل ملے گا تو ہم شادی کریں گے، جبکہ سید زادی کا نکاح غیر سید کے ساتھ بالکل جائز ہے۔ غلاموں کو، دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ جاہلیت ہے، اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح، حضرت رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، آپ تو بنو امیہ میں سے تھے۔ اسی طرح حضور کی سکی پھوپھی کی بیٹی ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش، جن کا نکاح بعد میں حضور علیہ السلام سے ہوا، وہ سرکار کی پھوپھی ذات قریشی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن حضرت زید بن حارثہ یہ غلام تھے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت زید کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ کر دیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کی بیٹی ام کلثوم بنت علی، جو حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے بطن اقدس سے تھی، ان کا نکاح حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہوا۔ تو یہ کفر میں سادات کا نکاح غیر سادات میں یہ بالکل جائز ہے۔ اس پر ہمارے علماء نے، حضرت استاذ العلماء استاذ الکل مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سیف العطا کے نام سے مستقل اس موضوع پر کتاب لکھی ہے کہ سید گھرانے کا تعلق غیر سید کے ساتھ نکاح کی صورت میں سادات بچیوں کا نکاح غیر سادات کے ساتھ بالکل جائز ہے۔ علامہ مفسر قرآن مفسر حدیث حضرت شارح بخاری اور مسلم علامہ
غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے شرح صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ اس کفو کے مسئلے کو بیان فرمایا اور قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ غیر کفو میں سادات اور غیر سادات کا نکاح بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔